وہ عنوان کا نام ہے گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، نمو و نشو نما۔ یہ دونوں اصطلاحات تقریباً ہم معنی ہیں، دونوں ہی دور حیات میں، انسانی زندگی کے دور حیات میں واقع ہونے والی تبدیلیوں کی پیمائش کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر فروغ یعنی ترقی کے لیے یہ دونوں اصطلاحیں استعمال کی جا سکتی ہیں، تاہم خصوصی استعمال میں ان دونوں میں ایک مہین فرق پایا جاتا ہے۔ ایک انجانا آدمی اگر نمو اور نشو نما دونوں کو ایک ہی معنی میں لیتا ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ایک ٹیچر یا ایک معلم یا ایک نفسیات داں نمو اور نشو نما میں جو گہرائی میں جانے کے بعد ہم کو جو فرق معلوم ہوتا ہے، وہ فرق کے لحاظ سے اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ عموماً نمو مقداریت کے عنصر کو کہا جاتا ہے، یعنی اس میں طبعی فروغ کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بچے کا قد و قامت، وزن، ایسی چیزیں نمو کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مختصراً ہم یہ بول سکتے ہیں کہ یہ جسم کی ساخت کو ظاہر کرتی ہے، جبکہ نشو نما مقدار کے مقابلے میں معیار یا خوبی یا کیفیت کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً نشو نما کامل فروغ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس میں کامل فروغ کے معنی جس میں بحیثیت شکل و صورت، ساخت اور کارکردگی شامل ہوتی ہے۔ ان تمام کو اگر ہم مختصراً بیان کریں تو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ نشو نما کیفیت کی تبدیلیوں کا نام ہوتا ہے، جبکہ نمو عمر کے ایک حصے تک محدود ہوتی ہے، یعنی لائف لانگ چلنے والی گروتھ نہیں ہے۔ یہ کہاں تک چلتی؟ عموماً یہ اڈلٹہڈ، بلوغت کے بعد رکاوٹ یا رک جاتی ہے۔ بلوغت یعنی ایڈلسنس کے بعد جو اڈلٹہڈ جو پیریڈ آتا، یعنی 21 سے 22 سال تک جو جسمانی بڑھوتری ہوتی ہے وہیں پر وہ رک جاتی ہے، جبکہ نشو نما گود سے گور تک، پیدائش سے اختتام تک تبدیل ہونے والی کیفیتوں کا نام ہے، اور یہ لائف لانگ چلنے والی ایکٹیویٹی ہے۔ نمو کو ہم سادہ آنکھ سے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، نمو کو سادہ آنکھ سے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ نشو نما کو اگر ہم سادہ آنکھ سے نہ دیکھیں لیکن ہم کو سمجھ میں تو آتا یہ کینڈیڈیٹ میں اس قسم کی تبدیلی آ رہی ہے۔ اور ایک چیز موسٹ امپارٹنٹ، نمو میں انڈیویجول ڈفرینسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ انفرادی فرق اے اور بی کے درمیان جو جسمانی ساخت کے لحاظ سے جو فرق پایا جاتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے، جبکہ نشو نما میں اے اور بی کے درمیان اگر ہم فرق دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ تھا نمو اور نشو نما کا ڈیفینیشن۔ اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے۔ ہاں، نیکسٹ اس کے بعد نشو نما کے اصول، یعنی نشو نما کس طرح سے آگے بڑھتی ہے۔ عموماً کئی سائیکالوجسٹ اپنے نظریے بیان کیے، لیکن ایک سائیکالوجسٹ ولیم جیمز نشو نما کے تعلق سے یہ کہتا ہے کہ انسانی نشو نما چند معین
اصولوں کے تحت آگے بڑھتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ تقریباً اس کے 10 اصولوں کی نشاندہی کیا۔ پہلا اصول ہے مسلسل نشو و نما کا اصول، پرنسپل آف کنٹینیوٹی۔ اس کے ضمن میں یہ کہتا ہے نشو و نما کا یہ عمل رحم مادر ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی شروع ہوتا ہے، اور یہ عمل کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جیسے بچہ بننا شروع ہوتا وہاں سے اس کی نشو و نما ہونا شروع ہوتی ہے۔ دوسرا نمو و نشو و نما جو بھی ہم بول رہے ہیں اس کی شرح غیر مستقل، یعنی کبھی کم کبھی زیادہ، دونوں ایک ہی ریٹ پر آگے نہیں بڑھتے، ایک ہی شرح پر آگے نہیں بڑھتے۔ اس سے متعلق یہ بول رہا کہ نشو و نما ایک مسلسل عمل ہے، لیکن اس کی شرح، اس کا ریٹ، اس کی قیمت ہمیشہ یکساں نہیں ہوتی۔ اب نشو و نما انسان کے کس دور میں زیادہ نظر آتی؟ ہم بھی دیکھتے ابتدائی بچپن اور بچپن، مثال کے طور پہ 0 to 6-7 ایئرس تک جو ڈیولپمنٹ ہے اسپیڈ میں آتا، اس کے بعد تقریباً 12 سال تک یہ اسپیڈ آہستہ آہستہ کم ہوتی، یعنی بڑھوتری یا معیار میں اضافہ اور اس کے خوبیوں میں اضافہ، اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایڈولسنس میں یہ اسپیڈ اور بڑھ جاتی، عنفان شباب میں اور بڑھ جاتی، پھر یہ بڑھ کر کہاں تک دیکھتے آپ؟ اس کے بازو اڈلٹہڈ تک دیکھتے، اس میں ڈیولپمنٹ بڑھتا جاتا، یعنی یہاں پر شرح میں اضافہ یا کمی واقع ہوتی۔ اس لیے کہا جاتا کہ نمو و نشو و نما کا عمل ہمیشہ ایک ہی اسپیڈ سے آگے نہیں بڑھتا، اس میں کمی یا بیشی ہوتی ہے۔ عموماً ابتدائی بچپن تک اسپیڈ ہوتی، ڈیولپمنٹ اسپیڈ ہوتا، اس کے بعد اسپیڈ میں کمی واقع ہوتی، اس کے بعد اڈلسنس میں پھر اسپیڈ اضافہ ہوتی، اڈلٹہڈ تک جاتی۔ تیسرا اصول ہے انفرادی فرق یا انڈیویجول ڈفرینسز۔ یہ عموماً بچوں میں مختلف پہلوؤں کی شرح میں انڈیویجول ڈفرینسز دیکھا جاتا۔ ہم اس سے پہلے انفرادی اختلافات میں اس سے متعلق پڑھے۔ اس کے بعد طرز نشو نما، یعنی نشو نما کا جو پروسیس ہے اس میں یکسانیت۔ نیکسٹ ہے اصول انضمام۔ انضمام کے معنی انٹیگریٹی، انٹیگریشن کے معنی تکمیل یا یکجہتی۔ اس کے بعد اصول باہمی تعلق، انٹر ریلیشن، ایک دوسرے سے جو ربط ہوتا ہے اس سے متعلق۔ اس کے بعد ہے نشو نما کی پیشن گوئی، کہ نشو نما کی ہم پیشن گوئی یہ بتا نہیں سکتے کہ کون سے اسٹیج پر اسپیڈ ہوتی ہے اور کون سے اسپیڈ پر اسپیڈ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد 7 ہے نشو نما کی سمت۔ جی ہلو سر، یہ نشو نما کی کیا بولے آپ؟ نشو نما کی سمت موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے پھر بعد میں ڈیٹیل لیں گے۔ ڈائریکشن آف ڈیولپمنٹ یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے نا نشو نما گردش نما ہوتی ہے نہ کہ سیدھی، یعنی اسپائرل ہوتی ہے، اسپائرل یا استوار وہ تو اسٹیٹ ایک ہی طرف سے جانا، عموماً ایک ہی طرف سے جانا ہم گروتھ میں دیکھتے، نمو میں دیکھتے۔ نشو نما مختلف سمتوں میں، جیسا شخص کی شخصیت کو ہماگیر ترقی کہا جاتا ہے، تو اسپائرل وے میں وہ چیزیں آگے بڑھتی، کبھی صلاحیتوں میں، کبھی وقوفی علاقے میں، کبھی کریٹیوٹی میں، اس انداز سے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اس میں ایک موسٹ امپورٹنٹ جو ہے اکثر آبجیکٹو ٹائپ میں پوچھا جاتا، وہ ہے نشو نما کی سمت،
اس پہ کئی سائیکالوجسٹ کام کریں. ایک سائیکالوجسٹ کپو سوامی، اس کے لحاظ سے یعنی اس کے تجربے کے لحاظ سے بچے کی نمو و نشو و نما دو سمتوں میں ہوتی ہے. ایک سمت کو سفالو کارڈل پیٹرن کہتے ہیں. ایک سمت سفالو کارڈل پیٹرن، یہ آبجیکٹو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہوتا، تو اس کو ہم اردو میں سر سے پاؤں تک یا سر سے دم تک یا انگلش میں ہیڈ ٹو ٹو، یہ پہلی نشو نما ہے جس کا نام ہے سفالو کارڈل. دوسری نشو نما جو مرکز سے شروع ہوتی پراگزیموڈسٹل پیٹرن. پراگزیموڈسٹل پیٹرن، یہ دو سمت ہیں، نشو نما کی دو سمت ہیں. یہ پراگزیموڈسٹل درمیانی حصے سے شروع ہوتی، یعنی ناف کے دونوں جانب ہونے والی نشو نما کو پراگزیموڈسٹل پیٹرن کہتے ہیں. اب سفالو کارڈل کیا ہے؟ یہ جس کو ہم بولیں یہ سر سے دم تک، یہ ہڈیوں کے بڑھنے کو ظاہر کرتی ہے. سیکنڈ والا بولیے نا سر، اسپیلنگ ایک بار. پراگزیموڈسٹل، PROXIMODISTAL، پراگزیموڈسٹل. یہ جی سر. ناف کے دونوں جانب ہونے والی نشو نما ہے. یہ عضلات کی ترقی. سفالو کس کی ترقی کے بارے میں بات کرتی ہے؟ ہڈیوں کی ترقی. یہ عضلات کی ترقی. اب اسی طرح اور ایک سائیکالوجسٹ جس کا نام ہے ارنالڈ گیسل. ارنالڈ گیسل، اس نے بھی نشو نما کی دو سمتوں کو کہا، سیم وہی سفالو کارڈل اور پراگزیموڈسٹل. لیکن وہ کیا بولا، یہ پیدائش سے 9 سال تک ہر کی نشو نما کا دور ہوتا ہے. پیدائش سے 9 سال تک موٹار سکلز ہر کی نشو نما کا دور ہوتا ہے. کون سا سائیکالوجسٹ بولا؟ یہ ارنالڈ گیسل. اب اس کے بعد ہم نشو نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس میں سب سے پہلے توارث ہے، دوسرا ماحول ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے. ہم اس سے پہلے شخصیت کے بارے میں بھی پڑھے تھے. دیکھیے، شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، ایک ماحول، دوسرا توارث. ماحول میں ہم مدرسہ، خاندان، سماج اس طرح سے بولے. تو یہ کیا ہے؟ نشو نما پر اثر انداز ہونے والے عوامل. اس میں بھی پہلا توارث ہے، دوسرا ہے ماحول. تب بچے کی نمو و نشو نما میں توارث کس طرح سے کام کرتا ہے اور ماحول کس طرح سے کام کرتا ہے، اس پر بھی ایک بٹ موسٹ امپارٹنٹ آتا ہے. یہ تمام نمو و نشو نما کے تعلق سے جو توارث اور ماحول کس طرح متاثر کرتی ہے، اس سے ایک بٹ آتا ہے. اب دیکھیے، پہلے توارث کس انداز سے بچے کی نشو نما پر اثر انداز ہوتا ہے، اس بات کو ثابت کرنے والوں میں پہلا نام آتا ہے سر فرانسس گالٹن. دوسرا نام آتا ہے EL ڈگڈیل. تیسرا آتا ہے گوڈارڈ. چوتھا آتا ہے کیلاگ اینڈ کیلاگ. یہ لوگ کیا کرے؟ بچے کی نشو نما پر توارث اثر انداز ہوتا ہے. تو سر فرانسس گالٹن کا ایکسپیریمنٹ دیکھیے جو توارث سے متعلق ہے. سر فرانسس گالٹن کیا ہے؟ یہ ایک مشہور سائیکالوجسٹ ہے. ہم اس سے پہلے بولے تھے. اس کی مشہور کتاب ہے ہیریڈیٹی جینیس. مشہور کتاب ہے، ہیریڈیٹی پر لکھا ہو. ہاں، تو یہ کیا اس نے مشہور افراد کا انتخاب کیا اور رائل سوسائٹی کے نام سے 1000 افراد کا مشاہدہ کیا. رائل سوسائٹی، نوبل سوسائٹی کے نام سے
1000 افراد جو وائٹ کالر ٹائپ میں ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ کیا. کیا محسوس کیا؟ اس کے تمام ارکان ذہین تھے. اس کے بعد کیا کیا ہو؟ انگلینڈ میں تقریباً 997 افراد کے خاندان کی تحقیق کیا اور معلوم ہوا کہ ان کے قریبی رشتہ داروں میں 997 میں 332 قابل قدر اور ہوشیار تھے. عموماً قدیم لوگ نسل در نسل قابل ہوتے ہیں. خاندانوں میں دانشمند لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. اس وجہ سے گالٹن اپنی تحقیق کی بنیاد کو توارث قرار دیا. یہ 2 ایکسپیریمنٹ اور کئی ایکسپیریمنٹس ہیں جس کا ڈیٹیل ہیریڈیٹی جینیس میں لکھا گیا. تو ایسے ایکسپیریمنٹ کر یہ ثابت کیا کہ افراد کی نشو و نما کا انحصار زیادہ تر توارث سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ تو سائیکالوجسٹ تھا. یہ دوسرا جو ایل ڈیگڈل ہے یہ ایکچولی پولیس کمشنر تھا. پولیس کمشنر جس کو بھی ہم سائیکالوجسٹ کے دائرے میں لے رہے ہیں وہ اس لیے کہ وہ نیو یارک کا پولیس کمشنر تھا. یہ مجرموں کی فہرست دیکھا. کمشنرز عموماً پہلے جاتے ہی چارج لیتے ہی جو غنڈہ عناصر ہے جو نیگیٹو تھنکنگ والے ہیں ان لوگوں کی لسٹ وغیرہ منگا کر دیکھتے. یہ شخص دیکھنے کے بعد یہ محسوس کیا وہ لسٹ میں کہ جیوکس ایک خاندان ہے. جیوکس ایک خاندان ہے. اس خاندان کے سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام بار بار وہ لسٹ میں آتے جا رہے. اس پر اس نے تحقیق کی. بار بار جیوکس خاندان کے لوگوں کے نام آتے گئے. اس پر تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس خاندان کا جد اول یعنی پہلا شخص جس کا نام میکس جیوکس تھا وہ خود بھی جرائم پیشہ سے تھا. یعنی ڈیٹیل ہسٹری معلوم کرنے کے بعد معلوم ہوا خاندان کا جو پہلا شخص میکس جیوکس تھا وہ بھی جرائم سے تعلق رکھتا تھا. یہ وہ شخص کیا تھا؟ ایک ایسی عورت سے شادی کیا تھا جو وہ بھی جرائم سے تعلق رکھتی تھی. اس لیے ان کی اولاد ان کی نسل در نسل میں 498 افراد کا ڈیٹیل معائنہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس میں 80% لوگ جرائم پیشے کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ لسٹ دیکھ کر تجزیہ کیا. اس کے بعد کنکلوژن یہ نکالا کہ یہ سب توارث کی بنیاد پر ہے. یہ چیزیں سلسلہ وار چل رہی ہے. یہ ایل ڈگڈیل نے ثابت کیا جو پولیس کمشنر تھا نیو یارک کا. اس کے بعد گوڈارڈ ایک سائیکالوجسٹ ہے اور سائیکالوجسٹ کے ساتھ وہ ایک ڈاکٹر بھی رہا, نفسیاتی ڈاکٹر رہا. وہ یہ دیکھا کہ اس کے پاس جو افراد آ رہے اکثر بیشتر جو آ رہے ایک خاندان کے ہیں. وہ خاندان کا نام ہے کالی کاک. خاندان کا نام ہے کالی کاک اور وہ تمام کے تمام ذہنی بیماری سے متاثر ہے. اوپر جو ڈگڈیل جو ایکسپیریمنٹ کیا وہ جرائم پیشے والے افراد پر ایکسپیریمنٹ کیا یا اس پر تحقیق کیا. یہ شخص چونکہ ڈاکٹر تھا, نفسیاتی ڈاکٹر تھا, اس کے پاس جو مریض آ رہے تھے وہ ذہنی مریض تھے. تو ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ ایک ہی خاندان کالی کاک سے تعلق رکھتے ہیں. اب کالی کاک کی ہسٹری معلوم کیا.
काली काक एक फौजी था जो खानदान का पहला शख्स था, फौजी था, खानदान का पहला शख्स था। जंग के जमाने में वो बाज हालात के तहत एक कम मखल या इडियट खातून से शादी कर लिया था, तो वह उससे जो नस्ल पैदा हुई, नस्ल जो आबाद हुई, तकरीबन 200 औलादों में 90% कुंद सहन थे। जो लोग जहनी बीमारी आ रहे थे, जहनी बीमारी वाले अफराद आ रहे थे, वो काली काक फैमिली से ताल्लुक रखते थे। वो काली काक फैमिली की हिस्ट्री मालूम करने के बाद मालूम हुआ कि काली काक एक फौजी था जो पहली जंग अजीम के दौरान एक कम अखल या इडियट औरत से शादी कर लिया था, यानी कम जहन औरत से शादी किया था या ताल्लुकात पैदा किया था। तो उससे जो नस्ल निकली तकरीबन 200 एक फिगर है, उसमें 90% इडियट्स या कुंद जहन लोग निकले। उसके बाद वो शख्स क्या किया, जंग के खात्मे के बाद एक होशियार औरत से शादी किया, ज़हीन औरत से शादी किया। इसके बाद इसकी नस्ल आगे बढ़ी और इसकी नस्ल में तकरीबन लोग ज़हीन पाए गए। तो ये दो एक्सपेरिमेंट ये जाहिर करते हैं कि तवारुस का, नशो नुमा पर तवारुस का बहुत ज्यादा असर होता है। उसके बाद केलॉग और केलॉग, ये मियाँ बीवी है, ये लोग अपने बेटे जो 10 माह का था, उसका नाम डोनाल्ड था, उसके साथ 7.5 माह का एक चिंपांजी जिसको गोवा नाम रखा गया, बंदर की एक शक्ल है जो ज्यादा ज़हीन होते चिंपांजी, उन दोनों को एक साथ तकरीबन 7 साल तक परवरिश किया, अपने घर में तकरीबन 7 साल तक परवरिश की। तो क्या देखा, दोनों की जिस्मानी व ज़हनी तरबियत इकसा करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या महसूस किया, कुछ मुद्दत बाद गोवा के, यानी गोवा के माने चिंपांजी के जिस्मानी अफ़ाल डोनाल्ड यानी उसके बच्चे के जिस्मानी अफ़ाल से बढ़ गए, लेकिन ज़हनी तौर पर डोनाल्ड आगे था, चिंपांजी पीछे था। तो इससे ये तजुर्बा, इससे ये बात सामने आई कि तवारुस का ही असर मुक़द्दम होता है। तो ये नशो नुमा पर तवारुस किस अंदाज से कैसा मुतासिर करता और इसके हामी कौन कौन है, इसमें सर फ्रांसिस गाल्टन का एक्सपेरिमेंट देखे हम, ईएल डैगडेल का देखे, गोडार्ड का देखे, केलॉग एंड केलॉग। इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। सर ये केलॉग का एक बार शुरू का थोड़ा बोलिए हाँ, ना सर। ये मियाँ बीवी थे केलॉग और केलॉग। ये लोग क्या करे, अपने बेटे डोनाल्ड जो 10 माह का था, उसके साथ एक चिंपांजी को लाके रखे, बच्चा खेल लेता है इसके साथ बोल के। वो चिंपांजी 7.5 महीने का था, बच्चा 10 महीने का, ये 7.5 महीने का। तो ये दोनों को तकरीबन 7 साल तक परवरिश करे, हर लिहाज से परवरिश करे। लेकिन क्या महसूस करे, 7 साल के बाद गोवा के जिस्मानी अफाल, जो भी फिजिकल फंक्शंस थे, वो फंक्शंस डोनाल्ड से आगे बढ़ गए फिजिकल, लेकिन मेंटल एबिलिटी में गोवा पीछे रह गया और डोनाल्ड आगे रह गया। तो मेंटल एबिलिटी चूंकि इंसानों के पास ज्यादा होती, इससे क्या हुआ, तवारुस ही असरअंदाज होता है, ये माने है। अब इसके बाद माहौल किस तरह से असरअंदाज होता है, अभी हम तवारुस नशो नुमा पर किस तरह से असरअंदाज होता है, कैसा हम एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके ताल्लुक से पढ़े। अब माहौल किस तरह से हेलो सर, असरअंदाज होता ये है। आप 494 अफराद का वो बोले नहीं, उसमें हाँ, कितने 498 में तकरीबन 80% लोग जराइम पेशे से जिंदगी गुजार रहे थे। अब इसमें एक सवाल पैदा होता, गोडार्ड में आप लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं करें, गोडार्ड में क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट था जहनी बीमारी वाला, वो काली का फैमिली से ताल्लुक रखने वालों पर एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या बोला, ये काली का एक फौजी था
پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک کم عقل بیوقوف عورت سے شادی کیا، اس سے تقریباً 200 نسلیں 200 اولادیں پیدا ہوئی، اس میں 90% کند رہے۔ اس کے بعد وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک ہوشیار عورت سے شادی کیا، اور اس سے جو نسل نکلی تقریباً ذہین تھے۔ اس میں ایک سوال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، نہیں تو میں آپ کو پوچھتا ہوں، اس میں پہلی جنگ عظیم میں ایک عورت سے شادی کیا، 200 لوگ نکلے، پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم میں اس طرح سے کئی لوگ نکلے، تو کیا انہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد 200 اولادوں کے بعد شادی کیا؟ یہ جو ذہنی بیماری والا ڈاکٹر جو تھا وہ تقریباً کیا دیکھا، کالیکا کی پہلی بیوی سے جتنی نسل نکلی اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا۔ آپ بولے جیسا ایک دو بچوں کے پاس ارے یہ بیوقوف عورت ہے، بلکہ ہوشیار عورت سے شادی کیا، پھر ہوشیار عورت سے کتنے بچے نکلے اس پہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا۔ تو بعض وقت بچے کراس کوشچن کرتے یا لرنرز کراس کوشچن کرتے، جب صاحب یہ 200 بچوں تک اولادیں ہوئی تو اس کے بعد انہیں شادی کیا، ایسا نہیں ہے، 2-3 بچوں کے بعد شاید دوسری عقل مند عورت سے شادی کیا۔ تحقیق لیکن ان کے ریسرچر معلوم کیا کہ پہلی عورت سے جتنے لوگ نکلے ایسے تھے، دوسری عورت سے جتنے لوگ نکلے ایسے تھے، بلکہ ریسرچر محقق جو ڈاکٹر تھے وہ معلوم کیا۔ جی سر۔ اب اس کے بعد نشو و نما پر ماحول کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ ماحول کا اثر، اس میں کئی سائیکالوجسٹ ہیں۔ پہلا سائیکالوجسٹ ہے نیومین اور ایک ہے فری مین، ہالس وغیرہ۔ یہ لوگ کیا کرے، پہلے 20 جڑواں بچوں پر تجربہ کیے، ٹوئنس پر 20 جڑواں بچے۔ یہ بچوں کو کیا کرے، اگرچہ کہ جڑواں ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیے، الگ الگ کر دیے۔ الگ الگ کرنے کے بعد تقریباً بڑے ہونے کے بعد یہ محسوس کرے کہ ان میں کافی فرق پایا گیا، کافی فرق پایا گیا، اگرچہ کہ جڑواں ہیں، توارث کے لحاظ سے ایک ہی قسم کے ہوتے، لیکن دونوں کے جو ہیبٹس ہیں، عادات و اطوار ہیں، اس میں کافی فرق پایا گیا۔ تب یہ جو کافی فرق ہے، یہ فرق میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، یہ کس سے ہوا، توارث سے ہوا یا ماحول سے ہوا؟ ماحول سے ویری گڈ، ماحول سے ہوا، کیونکہ لے کر وہ ایکسپیریمنٹ کرے۔ اس کے بعد ایک واقعہ، ماحول کا ایک واقعہ پیش آیا۔ بکس میں لکھا ہوا ہے، املا اور کملا 2 بھیڑیا بچیاں ہیں، املا اور کملا بھیڑیا بچیاں ہیں۔ یہ بچوں کو دواخانہ لا کر علاج کریں، علاج کے دوران یہ بہت کوشش کرے بھی تو دونوں مر گئے۔ یہ شارٹ وے تھا، املا اور کملا یہ نام رکھے۔ یہ دونوں بھیڑیا بچیاں ہیں، ان کو علاج کے دوران بچانے کی کوشش کرے لیکن مر گئے۔ اس کی تفصیل ہم کو کیسا سمجھ میں آتی بولے تو، ایک واقعہ ہوا تھا ریاست بہار میں، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رات کے وقت ایک بھیڑیا ایک چھوٹے بچے کو اپنے منہ میں پکڑ کر جنگل لے کے چلے گا، اور بچہ بھیڑیے کے ساتھ تقریباً 8 سال رہا جنگل بوائے بن کر۔ 8 سال کے بعد اتفاق سے لڑکے کی ملاقات لکڑہاروں سے ہوئی، تو لکڑہارے اس کو دیکھ کے پریشان ہو گئے، لکڑہارے اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ پھر اس کو اگرچہ کوئی انسان نظر آ رہا لیکن حرکتیں کچھ الگ ہے، تو اس کو کوشش کرے یہاں پر عام لحاظ سے لے کر آنے میں، دوا خانہ لے کر آئے، علاج کرے بھی تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی، اگرچہ کہ لڑکا انسانوں کا بچہ ہی تھا لیکن بھیڑیا جب جنگل لے کے گیا تو جنگل کے حالات کے حساب سے وہ اپنے آپ کو طابقت لیا سر، لیا۔ تو یہ ماحول کا اثر ہے۔ اب میں آپ کو ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس بولتا ہوں، میرا پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ بولتا ہوں، اس سے آپ متفق ہے نہیں ہے وہ دیکھیے۔
تو ڈیفینیٹلی متفق ہوتے ہیں. دیکھیے تقریباً 30 یا 35 سال پہلے ہمارے ایک ساتھی ایک بچے کو لے کر آئے. جب میں 9th اور 10th والوں کو ٹیوشنز پڑھاتا تھا تو بولے رشید میاں یہ بچے کو خوب مارو اور بچوں میں ڈھکل دو, بٹھاؤ اور اس کو پڑھاؤ. پڑھانے کے بعد کیا کرو, بیچ میں سوالات کرتے جاؤ, اس کو بیچ میں سوالات کرتے جاؤ. انہوں نے نہیں بولا ابھی تو سوالات کرتے جاؤ. ارے ایسا کیوں؟ بولے تو بچے کو دیکھے بھی تو معلوم ہوا وہ بچہ ایک دم کم سن نظر آ رہا, 9th کلاس کا ہے, کم سن نظر آ رہا, معصوم نظر آ رہا, ایک دم خاموش. ارے میں بولا بھائی ہسٹری کیا ہے یہ بولو میرے کو, تو کچھ سمجھ میں آتا. تو انہوں یہ بولے ان کی والدہ گرلس اسکول میں ٹیچر تھے. یہ واقعہ ہوا. اور وہ بچہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں آج اورنگ آباد میں انجینئر ہے وہ. تو وہ بچہ, اس کی والدہ بیمگل, نظام آباد کے ضلع کے ایک علاقہ ہے بیمگل, اس میں ایک لیڈی ٹیچر تھے ان کی والدہ. اب بچہ پہلا ایک بچہ ہوا تو اب بچے کو ہی اسکول میں لے کے جانا شروع کرے. کون سا اسکول تھا وہ؟ گرلس اسکول. تو اب انہوں ان کے ساتھ ہی رکھے, بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیں گے. شوہر کسی دوسرے گاؤں میں نوکری کرتے تھے یا دوسرے ڈسٹرکٹ میں نوکری کرتے تھے, تو انہوں تقریباً اپنے ساتھ 7 یا 8 سال, فزیکلی 7 یا 8 سال, وہ تو بچہ 4 یا 5ویں میں آ گئے تک ان کے ساتھ ہی رکھے, یعنی گرلس اسکول میں ہی کلاسوں میں بٹھاتے گئے. تو ڈیفینیٹلی بچے کو بچیوں کی طرح کے کھیل پسند آنے لگے. اب کیا ہوتا, ٹیچر کا بچہ ہے بلکہ بچیاں بھی لے کے کھیلنا شروع کرتے. اس کے بعد بڑا بھی ہوا تو اس کے ساتھ بات چیت کرتے, اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے. تو یہ چیز ایسی کیا رہی ہوئی, تو تقریباً بچے میں بچیاں جیسے کھیل پسند کرنا اور میل کینڈیڈیٹ میں آگے تو ایک دم خاموش بیٹھنا, اس طرح کی چیزیں آ گئی تھی. اس کے بعد جب 9th کلاس میں نظام آباد لا کے ڈالے, پھر اس کا ٹیوشنز وغیرہ لے کر آئے, تو میں انیشل اسٹیج میں دیکھا ایک دم بچہ خاموش خاموش رہ رہا تھا. تو اب آہستہ آہستہ اس کو ہمت دلانے کے لیے بیچ میں کچھ بات کرنا, یہ دوسرے بچوں کو نہیں بولے تھے, بیچ میں کچھ بات کرنا, کھڑے ہو کے چلو پوچھو یہ بورڈ پہ کیا ہے, دیکھو آؤ قریب آؤ بورڈ پہ آ کے لکھو. تو اس کو ماحول سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کیا. تو وہ ماحول تھا, پھر یہ ماحول تھا, بچہ چینج آ گیا. تو ایسا ایکسپیریمنٹ میرے ساتھ بھی ہوا. تو نشو نما پر ماحول اثر انداز ہوتا ہے. جی سر. یہ جو میرا ایکسپیریمنٹ تھا یہ خیالی تھا یا کریکٹ تھا آپ کی نظر کے حساب سے؟ صحیح تھا سر, صحیح تھا سر. بالکل. اگر آپ بھی آبزرو کرو بچے کو یا بچی کو بوائز اسکول میں چھوٹے بچپن سے لے کے کنٹینیوس گئے تو وہی عادتیں آ جاتی. جی سر, آ جاتی سر. اب اس کے بعد ہم نشو نما کے منازل کے بارے میں پڑھیں گے, اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ. اس تعلق سے کئی سائیکالوجسٹ الگ الگ انداز سے بولے کہ نشو نما کے منازل 4 ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں, لیکن ہم آج کے زمانے کے حساب سے, آج کے سلیبس کے حساب سے, SCRT اور NCRT کے حساب سے تقریباً 10 اسٹیجز کے بارے میں پڑھیں گے کہ بچے کی نشو نما جیسے ہی وہ شروعات ہوتی وہاں سے شروع ہوتی. تو اس کے اسٹیجز میں پہلا اسٹیج ہے نو مولود, نیو نیٹل. اس کو آج کے زمانے کے حساب سے ہم الزبتھ ہرلاک کے اسٹیپس بولیں گے, الزبتھ ہرلاک. تو پہلے اسٹیج کو وہ بولا کہ یہ نو مولود اسٹیج ہے, یہ 0 سے 2 ہفتے تک رہتا ہے. دوسرا شیر خارگی یا انفینسی, یہ 2 ہفتے سے 2 سال تک رہتا ہے. تیسرا ہے ابتدائی بچپن, یہ 3 سال سے. پہلا ہے نو مولود نیو نیٹل, نیو نیٹل اسٹیج کو 0 سے 2 ویکس بولا. اس کے بعد انفینسی شیر خارگی جس کو بولیں گے, یہ 2 ویکس 2 ایئرس. اس کے بعد ابتدائی بچپن 3 سال سے 5 سال تک. اس کے بعد بچپن کا پیریڈ آتا ہے, بچپن کا پیریڈ 6 سال سے 10 سال تک. اس کے بعد لڑکپن کا پیریڈ آتا تقریباً 10 یا 11 سال سے 12 سال تک رہتا. اس کے بعد عنفان شباب نوبالغی, یہ تقریباً 13 سال سے 16 سال تک.
اس کے بعد شباب کا پیریڈ آتا ہے، یہ 17 سال سے 20 سال تک. اس کے بعد اڈلٹ 20 سے 40 سال، ادھیڑ عمر 40 سے 60 سال، اس کے بعد 60 سال سے زیادہ. یہ تقریباً 10 اسٹیجز. ہم کو یہ 10 اسٹیجز میں نمو و نشو نما کس طرح کس اسٹیج پر کیسے ہوتی ہے یہ سمجھنا ہے. تو ہم اس کی تفصیل نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. تو اب کنکلوڈ کریں گے، آج جو پڑھے تھے ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. تو ہم آج نمو و نشو نما سے شروع کرے تھے. نمو کو ہم جسمانی بڑھوتری تصور کریں، اس میں مقداریت عنصر کو لے کر آگے بڑھے، جبکہ معیار یا خوبیوں کو نشو نما کہا گیا. نمو کو ہم سادہ آنکھ سے دیکھ سکتے، نشو نما کو اگر ہم سادہ آنکھ سے اس میں بچے کی نشو نما ہو رہی ہے، اس کے عمل سے، اس کی کیفیت سے. نمو میں انفرادی فرق بہت ہی کم ہوتا، نشو نما میں بہت زیادہ ہوتا.